نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حلیۃ طالب العلم جو کہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے. آج انشاءاللہ ہمارا اس کے اوپر 6th یعنی چھٹا سیشن. ہم نے پچھلے سیشن میں بدعت کے بارے میں بات کی تھی، اس کے مفہوم کو سمجھا تھا، اس کی اقسام کے اوپر تبصرہ کیا تھا، کامنٹ کیا تھا کہ بدعت کی یہ تقسیم کرنا کہ کچھ بدعات اچھی ہوتی ہیں، کچھ بدعات بری ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں، یہ بدعت کی تقسیم کرنا درست نہیں ہے. ہمارے کلاسیکل سکالرز نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. کچھ سکالرز نے یہ بدعت کی تقسیم کی تھی، لیکن بعد میں چونکہ بہت سے لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا تو پھر بعد میں آنے والے جو سکالرز تھے انہوں نے اس کے اوپر سخت تنقید کی، اس کو بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ جو ڈفرینسیشن یا کیٹیگرائزیشن ہے یہ درست نہیں ہے. بہرحال بدعت کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات کی، بدعت کے مفہوم کو سمجھا، اور ایک چیز جو رہ گئی تھی پچھلے سیشن میں انشاءاللہ جس کو آج ہم کور کریں گے، وہ بدعت کی تقسیم ہے، لیکن ایسی تقسیم جس کے ذریعے بدعت کا مفہوم ہم زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر آج کچھ ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد آگے ہم جو شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ نے مزید بات کی ہے اپنی کتاب کے اندر، جو نیکسٹ پوائنٹ لے کے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو لیٹس بگن انشاءاللہ. میں نے یہ بات کی تھی پچھلے سیشن میں کہ بدعت کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بدعت کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرعی امور کی مشابہت ہوتی ہے، یعنی دین اسلام سے بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اسی لیے عام طور پہ بدعت کو لوگ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عام طور پہ اس سے لوگ توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آبویسلی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز، کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہری طور پہ یعنی بظاہر اور اپیرنٹلی آپ ایک نیکی کا کام یا شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ بظاہر شرعی کام ہوتا ہے تو آپ اس سے توبہ نہیں کرتے، آپ اس کو ایک نیکی سمجھ کے آپ ایگزرشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ریسورسز اس کے اوپر ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ بدعت عام طور پہ بظاہر اچھی ہوتی ہے اور بظاہر شریعت سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. یعنی ان کو ڈسٹنگوش کرنا کہ کون سا کام اچھا کام ہے اور جس کو شریعت انڈورس کرتی ہے، اور کون سا کام ایسا ہے جو بظاہر اچھا ہے لیکن حقیقت میں وہ بدعت ہے. ایک عام بندے کو سمجھنا بہرحال یہ چونکہ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے اس کی ایک کیٹیگرائزیشن بنائی ہے. اگر ہم اس کیٹیگرائزیشن یا تقسیم کو سمجھ لیں تو ہمیں بہت حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اچھا عمل ہے اور کون سی چیز واقعی بدعت ہے، بظاہر بے شک وہ اچھی ہو. بدعت کی پھر 2 اقسام ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے یعنی بدعت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے، اس کو پراپر انداز سے انڈرسٹینڈ اور کنسیو کرنے کے لیے اس کی 2 قسمیں بنائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 2 اقسام ہیں. ایک بدعت ہے جس کو ہم بدعت حقیقی کہتے ہیں، اور ایک بدعت ہے جس کو ہم بدعت اضافی کہتے ہیں. بعد میں کلاسیکل سکالرز نے اور بھی اس ڈفرینسیشن اور کلاسیفیکیشن کو بہت اچھے انداز سے ایکسپلین کیا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ اس پر کتابچہ بھی ہے. انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ایگزامپلس کے ساتھ اس کلاسیفیکیشن کو جو ہے نا ایکسپلین کیا. تو یہ کلاسیفیکیشن اگر ہم سمجھ لیں تو یہ بہت ہمارے کئی مسئلوں کو سالو کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں بدعت حقیقی اور بدعت اضافی. بدعت حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بدعت حقیقی بیسیکلی بدعت کی وہ بدعات ہیں، یعنی آبویسلی ہیں ساری بری، اس میں یہ نہیں سمجھیے گا کہ کوئی اچھی ہے کوئی بری ہے. وہ والی تقسیم نے ہم نے بات کر لی، ایسی تقسیم غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ہر بدعت کو برا کہا. یہ ساری بری بدعت کی اقسام ہے، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے. امام شاطبی فرماتے ہیں کہ بدعت حقیقی وہ بدعات ہوتی ہیں جن کا اصل میں کوئی نہ کوئی وجود شریعت میں ہوتا ہی نہیں ہے.
جس کا کسی نہ کسی انداز میں کسی بھی فارم کے اندر وہ شریعت کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی، یعنی ان کی کوئی مشابہت، یعنی کوئی مشتبہ عمل یا ان سے ملتا جلتا کوئی عمل یا ایکشن یا پریکٹس یا سٹیٹمنٹ یا سپیچ دین کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی قانون وضع کر دینا، کوئی قانون وضع کرنا اور کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، یہ کسی شرعی امر یا شرعی معاملے کو نگیٹ کر دینا، یہ کہنا مثال کے طور پہ رجم ہے اس کا انکار کر دینا۔ اب یہ ایک ایسی بدعت ہے جو کہ بدعت حقیقی ہے، یعنی اصلاً شریعت اس کے مخالف ہے، اور ایک عام بندے کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کو پختہ کرنا یا قبروں کے اوپر مزار بنانا، یہ وہ والے کام ہے جو کہ ایک عام بندہ، بڑا سمپل انڈرسٹینڈنگ والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ شریعت میں اس سے ملتا جلتا کوئی بھی عمل موجود نہیں ہے، اور اس میں کوئی نیکی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ عام طور پہ بدعت میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کہیں نیکی تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی نیکی کا شائبہ نہیں ہوتا، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یار یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، ہمارے کلاسیکل اسکالرز، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اسی لیے یہ چیز بدعت ہے۔ تو بدعت حقیقی بیسیکلی ایسی بدعت کو کہتے ہیں جس کا اصلاً وجود شریعت میں ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت کلیئرلی اور اپیرنٹلی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ شریعت کے اندر ایک اضافی عمل ہے اور اس کو بدعت کہا جا سکتا۔ پہلی بات ہوئی بدعت حقیقی۔ نوٹس کے اندر مزید اس کی تفصیل موجود ہے، آپ انشاءاللہ نوٹس پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مزید اگزامپلس اس کی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ بدعت حقیقی تو یہ ہو گئی، سمپل سی بدعت ہے۔ حقیقی اصلی طور پہ یعنی اصل یا فاؤنڈیشن یا فنڈامنٹل شریعت میں اس کی کوئی اصل یا بنیاد شریعت کے اندر موجود نہ ہو، اس کو بدعت حقیقی کہتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں بدعت اضافی۔ یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بدعت اضافی ایسی بدعت کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور اصل شریعت کے اندر، اسلام کے اندر موجود تو ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسپیکٹس سے وہ بدعت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسپیکٹ سے وہ شرعی کام ہوتا ہے، یعنی اسلامک کام ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے انڈورس کیا ہے، اور ایک ایسپیکٹ سے وہ چیز بدعت ہوتی ہے، یعنی اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی شریعت میں اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی عمل یا پریکٹس یا سپیچ شریعت کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن دوسرے ایسپیکٹس کوئی اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو ایلیمنٹس اس کو بدعت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں بدعت اضافی۔ اضافی کا مطلب ہے اضافت، جس کی نسبت ہو، یعنی یہ نسبتی اعتبار سے بدعت ہے، حقیقی اعتبار سے بدعت نہیں۔ حقیقت میں یہ چیز شریعت کا ہی عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اضافت یا نسبت کے اعتبار سے، کچھ ایسپیکٹس کے اعتبار سے، کچھ ایلیمنٹس کے اعتبار سے یہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو جب انشاءاللہ اس کی ایگزامپلس دوں گا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بہت واضح ہو جائیں گی۔ اس کی ایک بہت بڑی سمپل سی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ 5 وقت کی بڑی سمپل سی اور بڑی ٹو دی پوائنٹس مثالیں ایسی دوں گا جو سمجھنا ذرا آسان ہے، تاکہ ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ جائے۔ بعد میں ڈفرینٹ ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر خود بخود اپلائی کرتے جاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ آپ انشاءاللہ نوٹس میں بھی کچھ ایگزامپلس موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار فجر کی نماز جو ہے، فجر کا ایک عمل جو ہے، فجر کی نماز، یہ بہت ایک برکت والا ٹائم ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھنے کے بجائے میں 3 رکعتیں پڑھ لوں۔ اب 3 رکعتیں وہ پڑھ لیں، وہ کہے کہ یہ کام اچھا ہے، کیونکہ آبویسلی فجر کی نماز شریعت کے اندر اس کا حکم بھی ہے، انڈورس بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا یہ عمل جو کرنا، یہ ایک اضافی رکعت کو ایڈ کرنا، تعداد کو چینج کرنا، وہ عمل جو شریعت نے جس تعداد میں، جس نمبر کے اندر اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی اضافہ کرنا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ لیکن یہ بدعت حقیقی نہیں بلکہ بدعت اضافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، اس کی بنیاد شریعت میں موجود ہے۔ فجر کی نماز شریعت کا حکم ہے، اور نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو شریعت کے اندر بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس میں اضافہ کر دینا ایک رکعت کا، تو یہ اس ایسپیکٹ سے یہ بدعت ہے۔
تو میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر بدعات ہیں، اکثر بدعات وہ بدعات اضافی کی ہی اقسام ہوتی ہیں، بدعت حقیقی کی بہت کم مثالیں ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ بدعت حقیقی کے اوپر زیادہ تر لوگ ایگریڈ ہیں، زیادہ سکولز آف تھاٹ بھی جو ہے زیادہ تر ایگریڈ ہوتے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا یہ بدعت ہے، تو اس میں کوئی زیادہ ڈفرینسیشن نہیں ہوتی ہے، جس میں اختلاف کم ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو مزید اس کی انشاءاللہ اگزامپلس دوں گا تو آپ کی چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی۔ بدعت اضافی جو ہے، اگر میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کروں یا بدعت اضافی کو دوبارہ ڈیفائن کروں تو بدعت اضافی ایسی بدعت کو کہتے ہیں جس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہو لیکن 6 ایسپیکٹس اس میں وہ شریعت کے مخالف ہو، اپنی بنیاد میں وہ شریعت کے موافق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اپنے فاؤنڈیشن کے مطابق اس کے اعتبار سے اس ایسپیکٹ سے وہ شریعت کے مطابق ہو، لیکن 6 ادر ایسپیکٹ سے وہ شریعت کی مخالفت کر رہی ہو، کسی بھی 6 ایسپیکٹس میں سے کسی ایک ایسپیکٹ میں وہ شریعت کی مخالفت کرے تو اس کو ہم بدعت اضافی کہتے ہیں۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، بدعت اضافی ایسی بدعت کو کہتے ہیں جو اپنی بنیاد میں تو شریعت کے کمپلائی کر رہا ہو، شریعت کے مطابق ہو، لیکن 6 ایسپیکٹس میں سے کسی ایک ایسپیکٹ میں شریعت کی مخالفت کر رہی ہو، وہ عمل مخالف ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں بدعت اضافی۔ آئیے مثال لیں، انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی مثالوں سے بہت سی چیزیں۔ ایک تو مثال میں نے آپ کو دے دی، مثال کے طور پہ جنس کے اعتبار سے میں نے کہا 6 ایسپیکٹس، وہ 6 ایسپیکٹس کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک ایسپیکٹ ہے جنس، کیٹیگری، یعنی اس کی جنس جو ہے کسی بھی چیز کی نیچر یا جنس یا آپ سمجھ لیں جینڈر، ایک سمپل سی بات ہے، اس کے اعتبار سے شریعت کی مخالفت کرنا بدعت اضافی کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پہ let me give you an example and with example انشاءاللہ بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر یہ حکم بہت واضح طور پہ موجود ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، جیسے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، تو آپ نے جو قربانی ادا کرنی ہے یا پھر حج کے موقع پر آپ نے جو قربانی ادا کرنی ہے اور جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، یعنی وہ بھیڑ بکریوں میں سے ہونا چاہیے یا پھر گائے ہونی چاہیے۔ تو بہیمۃ الانعام ایک قرآن مجید نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، یہ کیٹیگری ہے، ایک جنس ہے جانوروں کی۔ اب کوئی بندہ ذبح ہی کرنا ہے نا، وہ کہے کہ جانور ذبح کرنا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں بجائے کوئی بھیڑ بکری یا گائے کو ذبح یا اونٹ کو ذبح کرنے کے میں ایسا کرتا ہوں، میں مرغی ذبح کر دیتا ہوں، میں مرغی ذبح کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ مرغی ذبح کرنا عید کے موقع پر، یا پھر وہ کہتا ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں، میں کوئی اچھا جانور، میں ہرن ذبح کر دیتا ہوں، ہرن فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، میں ہرن ذبح کر دیتا ہوں، یا اسی طریقے سے میں زیبرا ذبح کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ذبح کر دیتا ہے، یا میں جراف جو ہے، زرافہ جس کو ہم کہتے ہیں، میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل بڑا جانور ہے، مشکل سے ملتا ہے، بہت مہنگا بھی ہے، اوبویسلی اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، میں نیکی میں آ کے میں ایسا کرتا ہوں، میں وہ ذبح کر دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام، جن جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، وہ ان جانوروں میں سے وہ جانور نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل اس کا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ہم کہیں گے بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حقیقی نہیں ہے، یہ بدعت اضافی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار جانور ذبح کرنا، ہم تو عین اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں جو ٹائم ہے اس کا، جو جگہ ہے، جو موقع ہے، اس کے مطابق ذبح کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے وہاں پہ اس ایسپیکٹ سے، یعنی موقع کے ایسپیکٹ سے، ٹائم کے ایسپیکٹ سے، اس ایسپیکٹ سے یہ چیز شریعت کے عین مطابق ہے۔ مخالفت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مخالفت ہو رہی ہے جنس میں۔ تو اس ایسپیکٹ سے یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ کوئی بندہ مرغی کو ذبح کرنا شروع کر دے آئندہ سے، ہمیشہ وہ کہے جی میں مرغی کو ذبح کروں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، فار ایگزامپل، کر وہ اللہ کے لیے کرا ہے بھی نیکی کا عمل، ویسے بھی مرغی کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شریعت کے اندر موجود ہے، حلال جانور ہے، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں مرغی کو ذبح کر کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر یا پھر حج کے موقع پر، جس کے لیے اللہ نے بہیمۃ الانعام کی ٹرم یوز کی ہے، اس کو اگر آپ ذبح کریں تو وہ اب یہ بدعت بن جائے گا۔ لیکن یہ بدعت حقیقی نہیں، بدعت اضافی، یعنی ایک ایسپیکٹ سے بدعت ہے، دوسرے ایسپیکٹ سے یہ سنت کا عمل ہے۔ تو obviously ہے غلط ہی،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلط ہی اور بدعت عمل ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کا کام شروع کرنا. بٹ آبویسلی وی کین ناٹ، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کی. تو جنس کے اعتبار سے بدعت. اب دوسرا ہے مقدار کے اعتبار سے. مقدار کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے بدعت. تو اس کی مثال میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، نماز کی مثال ہے. فجر کی نماز کے اندر کوئی بندہ بہت زیادہ یعنی وہ ہو جائے اور کہے جی میں اللہ تعالیٰ نے تو 2 رکعتیں رکھی، میں 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. اب اپنی طرف سے وہ کہے جی میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ہے بھی نماز اور حکم بھی شریعت میں موجود ہے. لیکن ایک اعتبار سے یہ چیز شریعت کے مطابق ہے، اپنی اصل اور فاؤنڈیشن کے اعتبار سے یہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن آبویسلی اپنی مقدار کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے وہ بدعت ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ کہ رمضان کے روزے 30 ہے، میں 40 رکھ لیتا ہوں فار ایگزامپل، تو وہ اس کو جب فرضی روزے سمجھ کے کرے گا، رمضان کے فرضی روزے سمجھ کے وہ یعنی رکھے گا زیادہ، تو obviously اب یہ بدعت ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے نہیں، اپنی اضافت کے اعتبار سے. آگے مقدار ہو گیا، جنس ہو گیا. تیسری چیز ہے کیفیت کے اعتبار سے بدعت. کیفیت کا مطلب کیا ہے کہ جس انداز سے شریعت نے کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے یا اس فارم یا سٹیٹ کے اندر رد و بدل کرنا، چینج کر دینا. فار ایگزامپل نماز کی مثال لے لیتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے یار رکوع پہلا کرنے سے بجائے میں ایسا کرتا ہوں، سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، تو میں قیام کے فوراً بعد سجدہ کر دیتا ہوں، بعد میں رکوع کر دوں گا. ٹھیک، مثال کے طور پہ، یا پھر میں سٹارٹ ہی میں سجدے سے کرتا ہوں، میں نماز کا آغاز ہی سجدے سے کرتا ہوں، اور میں سجدہ کیونکہ پرائمری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس اچھی انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اب دیکھیں کام اچھا ہے، انٹینشن اور بنیاد موجود ہے، سجدہ ہی کر رہے ہیں نا، وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی دوسرا کام تو نہیں کر رہا، لیکن اس انداز سے یہ طریقہ وہ نہیں ہے یا کیفیت وہ نہیں ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اس وجہ سے اس کے اندر ہم obviously چینج نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی بندہ چینج کرے گا وہ بدعت بن جائے گا. تو کیفیت کے اندر سجدہ پہلے کر دینا یا رد و بدل کر دینا. اسی کئی مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آ جاتی ہیں، وہ آپ ضرور اس کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے بدعت. پہلے ہم نے بات کی جنس کے اعتبار سے، پھر ہم نے بات کی مقدار کے اعتبار سے، پھر ہم نے بات کی کیفیت کے اعتبار سے، اسٹیٹ کے اعتبار سے، اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں زمانے کے اعتبار سے بدعت. زمانہ کیا مطلب کہ ٹائم، جس ٹائم پر ایک عمل کرنا چاہیے اس ٹائم کے علاوہ کسی اور ٹائم میں عمل کرنا، یہ بیسکلی بدعت بن جائے گا، اور یہ بدعت حقیقی نہیں بلکہ بدعت اضافی بن جائے گا. مثال کے طور پہ حج کے لیے اللہ نے مہینہ کون سا رکھا ہے؟ obviously حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک مخصوص ذوالحجہ کا مہینہ ہے وہ مخصوص کیا ہوا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ جی رمضان المبارک بہت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ مہینہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں میں حج کا جو ہے نا، میں حج رمضان المبارک میں کروں گا، میں اس ٹائم پہ نہیں کروں گا، میں مطلب وہاں پہ بھی کر لوں گا، یہاں پہ بھی کر لوں گا، رمضان المبارک میں بھی کوئی حج کر لے، اچھی بات ہے. تو اب کیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، یعنی ٹائم کے اعتبار سے جو ٹائم ہے اس کو آپ نے کیا کیا، اس کو چینج کر دیا. بالکل اسی طریقے سے ایک بندہ کہے کہ جی روزہ میں نے رکھا ہے، تو آج کل رمضان چل رہا ہے، تو روزے کا ٹائم جو ہے، روزہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، میں ایسا کرتا ہوں میں اس کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں، میں عشاء تک روزہ رکھوں گا، یعنی میں عشاء کو جا کے افطار کروں گا. تو اب یہ چیز شریعت کے مخالف ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریکمینڈ کیا اور انڈورس کیا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ افطاری جلدی کرے، اور اس کا جو ٹائم ہے اس میں وہ جلدی کرے، اور اس طریقے سے سحری کو لیٹ کرے. اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی الٹا کام کرتے تھے، وہ افطاری کو لیٹ کرتے تھے، یعنی آرام سے ایکسٹینڈ کرتے تھے ٹائم کو، اور سحری کو بہت پہلے کر دیا کرتے تھے. تو یعنی وہ اپنی طرف سے ایک انٹینشن ان کی اچھی ہوتی تھی، لیکن وہ عمل خلاف سنت ہوتا تھا. تو بظاہر عمل تو بہت اچھا ہے اور روزے کا عمل ہے، لیکن ڈفرنس اور چینج کہاں پہ آ رہی ہے، تبدیلی کہاں پہ واقع ہو رہی ہے؟ وہ تبدیلی اور مخالفت سنت کی وہ ٹائم اور زمانے میں ہو رہی ہے، جس اعتبار سے یہ چیز بدعت بن جائے گی. بظاہر کوئی بندہ کہے گا جی کیسے آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے یہ بدعت ہے کیونکہ اس میں شریعت کی ایک ایسپیکٹ میں مخالفت ہو رہی. اور سیکنڈ لاسٹ چیز، زمانے کی بات کر لی، مکان کے اعتبار سے بدعت، مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بدعت.
تو جگہ کے اعتبار سے بدعت کی مثال کیا ہے؟ بڑی سمپل سی مثال ہے کہ رمضان المبارک حج کا جو موقع ہے، حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ حج مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم حج مدینہ میں کر لیں۔ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں جسد اطہر وہاں پہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وہاں پہ گزاری ہے، بہت سا ٹائم، یعنی زندگی کا بہت سا حصہ آپ نے وہاں پہ گزارا، پوری زندگی نہیں، یعنی کافی حد تک آبویسلی آپ نے وہاں پہ اپنا ٹائم گزارا، جو نبوی زندگی تھی آپ نے وہاں پہ گزاری کافی حد تک، اور آپ نے اس کو اپنا سٹی قرار دیا۔ تو میں بہت پسندیدہ جگہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حج وہاں پہ اس بار کر دیتا ہوں جا کے۔ تو اب بظاہر وہ بندہ حج ہی کر رہا ہے، اسی ٹائم پہ کر رہا ہے، اسی طریقے سے کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن چینج کہاں پہ آ رہا ہے؟ جگہ، جو مکان ہے اس کی، جس جگہ پہ جا کے وہ عمل ہونا چاہیے وہ عمل وہاں پہ نہیں کر رہا بلکہ کسی اور جگہ پہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے مثال کے طور پہ اعتکاف کو بھی بدعت اس طرح قرار دی کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ آبویسلی اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہے، لیکن کچھ علماء جن کے نزدیک اعتکاف گھر میں جو لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ تو کوئی بندہ اب گھر میں کرے یا کسی اور جگہ پہ جا کے کر لے، تو آبویسلی یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس چیز کو شریعت نے یعنی یہ ان کے نزدیک، علماء کے نزدیک بدعت ہو جائے گا۔ تو ہم نے اب تک بات کی مکان کے اعتبار سے، یعنی جگہ کے اعتبار سے بدعت، ٹائم کے اعتبار سے بدعت، زمانے کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، 5 چیزیں ہو گئیں، اور آخری اور چھٹی چیز جس کو میں نے سب سے اینڈ پہ رکھا ہے، سبب کے اعتبار سے بدعت۔ یعنی یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ تھوڑی سی یعنی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ سبب کے اعتبار سے بدعت کیا؟ یعنی شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری چیزوں کے لیے سبب بنتی ہیں، یعنی آپ نے اگر یہ کام ہوگا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، کاز کے اعتبار سے بدعت، یعنی آپ نے ایک ایسی چیز کو، ایک نیکی کا عمل ہے، عمل نیکی کا ہے، لیکن کاز اس کا آپ نے خود بخود انوینٹ کر دیا، اس کا کاز کچھ اور ہے، لیکن آپ نے اس کا اپنا خود بخود کوئی کاز انوینٹ کر دیا، اس اعتبار سے آپ نے بدعت کو یعنی بدعت کر دی۔ تو یہ بیسکلی بدعت اضافی کی ایک قسم ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو اس مثال سے واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد کے اندر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے اندر تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعتیں آپ ادا کریں، اور یہ بیسکلی گفٹ ہوتا ہے، یہ ایک سلام ہوتا ہے جو ہم پیش کرتے ہیں مسجد کو، یہ ایک آنر ہوتا ہے جو ہم مسجد کو دیتے ہیں۔ اب یہ 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھی، اس کا کاز کیا ہے؟ آپ کا مسجد میں داخل ہونا، سبب، اس کا سبب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ اچھا مسجد کے لیے تو یہ سبب ہے، میں ایسا کرتا ہوں میں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھا کروں گا۔ فار ایگزامپل، وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا میں 2 رکعتیں پڑھا کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ پڑھ وہ 2 رکعتیں رہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے ہی پڑھ رہا ہے، وضو سے ہی پڑھ رہا ہے، اور عین سنت کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق یعنی جو اس کو ادا کرنے کا انداز ہے وہ سارا سنت کے مطابق ہے، لیکن کاز کیا ہے؟ کاز ڈیفرنٹ ہو گیا۔ کاز کیا ہے؟ کاز اب ڈیفرنٹ ہو گیا، اور کاز ہو گیا گھر میں داخل ہونا۔ اب اس کاز کو، یہ کاز جو ہے یہ سبب شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی 2 رکعت نفل کو پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے اس طرح نہیں کیا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو کبھی کاز بنایا نہیں ہے، یعنی 2 رکعتوں کے لیے گھر میں داخل ہونے کو 2 رکعتوں کا کاز نہیں بنایا، تو یہ چیز جو ہے بدعت ہو گئی، بدعت اضافی۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ عید کی خوشی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک کا مکمل ہونا بیسکلی کاز ہے عید کا، خوشی کا ایک کاز ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھے، محنتیں کی، کوشش کی، اللہ کے سامنے عبادات کی، اور اب ماشاءاللہ جیسے کہ عید الفطر آنے لگی ہے بالکل کچھ ہی دنوں میں، تو آپ نے رمضان المبارک میں جو محنت کی، کوشش کی، اس کے بعد ان محنتوں کا نتیجہ اور اس کا کاز، وہ کاز ہے کس چیز کا؟ عید کا، کہ آپ اس میں خوشی منائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا کاز کیا ہے؟ وہ بھی خوشی کا موقع ہے، خوشی مناتے ہیں لوگ، کھانا کھاتے ہیں، ملتے ہیں، فیملیز یونائٹ ہوتی ہیں۔ واٹ از دا کاز؟ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ذی الحجہ یعنی حج کا موقع پر جو حجاج ہمارے حاجی ہیں اور جو حج کر رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی
they have served اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی سروس کرتے ہیں، اور اس خوشی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے جیسے کہ اور اس کی وجہ سے باقی لوگ جو ہیں جو ایون حج نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی خوشی کا موقع اس میں خوش رہتے ہیں، اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ملنا جلنا اور بہت سے فیسٹیولز جو ہے اس کا ارینج کیا جاتا ہے۔ ملنا فیسٹیول سے مراد یہ کہ ملنا جلنا کوئی انجوائمنٹ کے جو ہے انجوائمنٹ کی جاتی ہے۔ اب عید کے کازز کیا ہیں؟ 2 کازز ہیں ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، عیدین، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، تو خوشی کا موقع یہ۔ اب کوئی بندہ ایک تیسرا کاز بنا لے خوشی کا، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، فار ایگزامپل۔ اب یہ سمجھ آئے، اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ میجورٹی علماء اور کلاسیکل اسکالرز ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نزدیک یہ عمل کیوں انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی ہے، اس عمل کو کیوں غلط کہا کہ عید میلاد النبی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر عید منانی ہے، اس کی وجہ اب آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پہ کہ ٹیکنیکل وجہ اس کی یہ ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی عید منانا تو خوشی منانا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے جواب میں خوش ہونا آبویسلی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آبویسلی بری بات نہیں، اور شریعت کے اندر عید منانا اور خوشی منانا آلریڈی موجود ہے، شریعت کے اندر اصل اس کی موجود ہے، اس لیے حقیقی طور پہ تو یہ بدعت نہیں بن سکتی، آبویسلی نہیں بنتی، لیکن یہ اضافی طور پہ کس طرح بدعت بنتی ہے کہ آپ نے اس خوشی کا جو سبب ہے، جو کاز ہے، وہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی اپنی ولادت کو خوشی کا سبب نہیں بنایا۔ سمجھ رہی ہیں؟ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹمنٹ ذرا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی خوشی کا کاز اور سبب اپنی ولادت کو نہیں بنایا، یعنی اپنی برتھ کو ایک خوشی کا سبب نہیں بنایا کسی جگہ بھی، اور اس پہ عید کا موقع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں کیا، بڑے بڑے ہمارے کلاسیکل اسکالرز انہوں نے بھی کام کیا۔ تو سبب کے اعتبار سے، چونکہ سبب میں کاز میں یہ شریعت کی مخالفت کر رہی ہے، یہ چیز، یہ عمل مخالفت کر رہا ہے، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے، ہاں حقیقی طور پہ نہیں لیکن اضافی طور پہ۔ لیکن اضافی اور حقیقی کا مطلب یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آبویسلی یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے، نہیں، بدعت ہے، برا عمل ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو بدعت والا حکم ہے۔ تو صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کاز ایسا انوینٹ کر دینا جس کو شریعت نے کنسیڈر نہ کیا ہو، اور اس کی وجہ سے کوئی نیکی کا عمل کر دینا، فکسڈ یعنی ٹائم فکس کر دینا، اور اس کو ہمیشہ اسی پر خوشی ہونا، اور اس کو ہمیشہ جب بھی آئے اس کو ایک ایونٹ بنا دینا، فیسٹیول کا ایونٹ بنا دینا، تو یہ چیز شریعت کے اندر موجود نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں اور بھی موجود ہیں، لیکن آبویسلی ان سیشنز کے اندر، ان کلاسز کے اندر آبویسلی ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے۔ میری ایک انشاءاللہ ایک کتاب بدعت کے اوپر انگلش میں آلموسٹ نیئر ٹو اینڈ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اور اس کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا، ضرور اس سے آپ بینیفٹ لیجیے گا، آپ کو بدعت کی ایک اوور آل کنسیپچلائزیشن بہت اچھی انشاءاللہ اس کی بیسس پہ ہو جائے گی۔ تو اگر جسٹ ٹو سمرائز اینڈ ریپیٹ، بدعت کی امام شاطبی رحمہ اللہ نے 2 اقسام بنائی ہیں، ایک بدعت حقیقی ہے، بدعت اضافی ہے۔ بدعت حقیقی وہ بدعت ہوتی ہے جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہوتی، بدعت اضافی جو ہے اس کی بنیاد شریعت میں موجود ہوتی ہے، لیکن 6 ایسپیکٹس میں سے کسی ایسپیکٹ میں چونکہ وہ شریعت کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ بدعت بن جاتی ہے۔ ان ادر ورڈز، اگر آپ اس کو دوسرے ورڈز میں کہیں، سمپل ورڈز میں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سنت عمل وہ ہوتا ہے جو کہ سبب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو، کاز کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اسی طریقے سے جنس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، مقدار کے اعتبار سے سنت کے عین مطابق ہو، کیفیت کے اعتبار سے سنت کے عین مطابق ہو، زمانے کے اعتبار سے سنت کے عین مطابق ہو، اور مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی عین سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل 6 اعتبار سے، 6 ایسپیکٹس میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا، وہ مسنون عمل ہوگا۔ لیکن کوئی عمل ان 6 ایسپیکٹس کے علاوہ کسی بھی ایسپیکٹ کو نگیٹ کرتا ہو شریعت کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو وہ چیز بدعت ہوگا، وہ سنت عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سے بہت اچھی وضاحت ہوگی
کہ کسی بھی عمل کو مسنون یا سنت کے مطابق تب آپ قرار دے سکتے ہیں جب وہ مکان، زمان، یعنی زمانے کے اعتبار سے مکان میں، زمانے میں، اسی طریقے کے کاز میں، جنس میں، مقدار میں، کیفیت میں، ان 6 ایسپیکٹ میں اگر وہ سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل مسنون ہوگا. اگر ان 6 ایسپیکٹس میں سے کسی بھی ایک ایسپیکٹ میں وہ سنت کے مخالف ہوگا تو وہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل بدعت ہوگا. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا بدعت حقیقی اور بدعت اضافی. یہ اس لیے میں نے آپ کو اس پہ ذرا تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگایا بیکاز آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ دس. بہت سے لوگ یہ اس کو صحیح طریقے سے کنسیو نہیں کر پاتے اور ان کی اس میں کنسپچلائزیشن میں اس کی بہت زیادہ ایشوز ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بدعت ہے کہ نہیں. یہ نہیں. تو اس چیز کو آپ نے 6 ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے. اچھا میں یہ عمل کرنے لگا ہوں, عمل اچھا ہے, ڈزنٹ میٹر. اچھا عمل دیکھیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں, کسی بھی عمل کے لیے اچھی انٹینشن کافی نہیں ہے. اچھی انٹینشن کسی بھی عمل کے لیے کافی نہیں ہے. شیخ بکر ابو زید نے یہی بات کی کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اچھی انٹینشن کافی نہیں ہے بلکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یعنی ہم کیسے کہیں گے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے جب وہ 6 ایسپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت کر رہی ہو. اسی طریقے سے علماء نے بدعت کی اور بھی تقسیم کی ہے. میں جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ, ناٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ کیا ہوتی ہے, بدعت مفسقہ کیا ہوتی ہے, انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں بات اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ یہ ہے, اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہیں, بہت اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں عادل اور عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اسی لیے ہر عمل, چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو, وہ کبھی بھی ایک لیول کا نہیں ہو سکتا. آئی تھنک ہم نے پچھلے سیشن میں یہ ڈسکشن کی تھی. ہر عمل میں اونچ نیچ ہوتی ہے. ہر برائی ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر اچھائی ایک جیسی نہیں ہوتی. برائی کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں, اچھائی کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں. علماء نے یہ تقسیم آلریڈی کی ہوئی ہے اور اس پر تمام کا اتفاق اور اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ موجود ہے, قرآن مجید میں بھی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں ہوتی, اس کے کچھ نہ کچھ لیولز ہوتے ہیں. جس طرح شرک کی مثال لے لیں, شرک ایک جیسا نہیں ہے. شرک اکبر ہوتا ہے, ایک بڑا شرک ہوتا ہے, ایک چھوٹا شرک ہے. شریعت کے اندر خود اللہ کے رسول نے یہ تقسیم فرمائی. شرک اصغر کی جو ہے چھوٹے شرک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی ہمیں. اسی طریقے سے نفاق جو ہوتا ہے, ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے. اعتقادی نفاق بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا بھی لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور عملی نفاق جو ہوتا ہے, عمل کے اندر انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نفاق کے عمل ہو جاتے ہیں, اوبویسلی وہ بہت ایک ڈفرینٹ اس کا ایک لیول ہے. اسی طریقے سے کفر, اس کے بھی لیولز ہیں. اسی طریقے سے علماء نے بدعت کے بھی لیولز بنائے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو ہم جب ان سے سوشلائز کرتے ہیں تو ہم ان کو بالکل ایک ہی کیٹیگری کے اندر فال کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ساروں کی ایک ہی کیٹیگری ہے, حالانکہ یہ ساروں کی کیٹیگری ایک نہیں. ایون کافروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ ہمارے دین نے ڈفرینسیشن کی ہے. آپ دیکھیں اہل کتاب کے احکامات بہت ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہندوز ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو مشرک ہیں, پالیفیسٹ ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ, آپ کی سوشلائزیشن بہت ڈفرینٹ لیول کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات ڈفرینٹ دیے ہیں, ڈائٹری لاز بہت ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے اہل کتاب ہیں, ان کے حوالے سے ڈائٹری لاز جو ہیں کھانے پینے کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے, شادی کے اعتبار سے ڈفرینٹ احکامات ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ایون کافروں کے اندر, نان مسلمس کے اندر بھی ہمارا دین تفریق کرتا ہے, ڈفرینشیشن کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو, obviously یہ ڈفرینشیشن ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی, ہم نے خود اپنے حساب سے نہیں جج کرنا. اچھا یار یہ بندہ بہتر ہے, اس کو ہم بہتر سمجھیں گے, اس کو ہم بہتر نہیں سمجھیں گے. اچھا یہ کافر یعنی نان مسلمس کے اندر
اہل کتاب زیادہ بہتر ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے، چاہے اہل کتاب میں یہودی زیادہ ہیں، عیسائی، اپنی مرضی سے آپ نے نہیں کرنا. یو ہیو ٹو سی کہ شریعت نے کیا ڈفرینٹ، اور شریعت نے جہاں پہ ڈفرینسیشن کی ہے وہاں پہ ہم ڈفرینسیشن کریں گے. جہاں پہ شریعت نے ڈفرینسیشن نہیں کی ہے، ایک ہی کیٹیگری میں ساروں کو کنسیڈر کیا ہے، تو ہم ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں کنسیڈر کریں گے. بالکل اسی طریقے سے بدعت کے اندر جب ہم سوشلائز کرتے ہیں لوگوں میں، اور انشاءاللہ میری جو بک ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ وہ ہے ہی بیسکلی یہ ہے کہ ہاؤ آر وی سپوز ٹو سوشلائز ود دی پیپل ہو آر انوالوڈ ان ٹو بدعت. اور بدعت میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر بڑے نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے، کیونکہ بدعت عام طور پہ اس کا تعلق نا علمی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق انٹینشن سے نہیں ہوتا. انٹینشن لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس عمل میں فال کر جاتے ہیں. ایون مزے کی بات بتاؤں، اسکالرس کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ اسکالرس جو ہوتے ہیں وہ ایک عمل کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اسکالرس کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عمل جائز ہے، یہ یعنی یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. تو ایون اسکالرس جو ہیں آپس میں وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. آبویسلی اب اس کا حکم کیا ہے، آبویسلی اس طرح کا جو معاملہ ہو یا جس میں کچھ اسکالرز، اور اسکالر سے مراد میری پراپر بڑے بڑے اسکالرس جو جن کو ہم علماء کہتے ہیں، تو اجتہاد کا ایشو ہوتا ہے، وہ ایک پوری ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو کلیریفائی دا پوائنٹ کہ ہم نے لوگوں کو ایک سمجھ کے نہیں ڈیل کرنا، ہم نے ان میں ڈفرینسیشنز کرنی ہے. اچھا، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. بدعت کی دو اقسام ہیں. بدعت مکفرہ وہ بدعت ہوتی ہے جس کے کرنے سے ایک بندہ ڈس بلیور ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ شرک جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، یہ بھی بدعت ہے. نیا کام ہے نا، کیونکہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی بھی انبیاء سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تمام آدم سے لے کے تمام انبیاء نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ سنت کے مخالف عمل ہے. تو بدعت یعنی بدعت مکفرہ ایک وہ بدعت ہے. اس پہ آگے تفصیلات علماء کی بہت ڈیٹیل موجود ہیں، وہ کیسے ہے وہ انشاءاللہ میری بک میں موجود ہوں گی. انشاءاللہ آپ ضرور اس کو اسٹڈی کیجیے گا جیسے ہی وہ پبلش ہوتی ہے، تو اٹس ان دا پبلشنگ فیز. تو بدعت مکفرہ وہ ہو گئی. اور ایک ہے بدعت مفسقہ، چھوٹی بدعت، ایسی بدعت جس کو کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن انسان گناہگار ہوتا ہے، فاسق فاجر ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان اس سے دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ نان مسلم ہو گیا، لیکن بہرحال وہ بندہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہم وہ بدعتی ظاہر ہے ہو جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ بدعت مفسقہ کی میں آپ کو ایک سامنے مثال دے دیتا ہوں کہ کسی آیت کا اپنی مرضی سے کوئی مفہوم سمجھ لینا. اسی طریقے سے اپنے غلط انداز سے تسبیحات کرنا. غلط انداز سے تسبیحات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ذکر کرنے کی ذکر کی اجازت دی ہے، اپنے انداز سے ڈانس کر کے ذکر کرنا جس طریقے سے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ عمل تو شریعت کے مخالف ہے. بظاہر تو وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ مسنون دعائیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں. لیکن کیفیت اور انداز کے اندر بدعت اضافی کی وہی بات ہوگی کہ کیفیت اس انداز سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا. تو آبویسلی ایسا شخص اب بدعت ضرور کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بدعتی بن رہا ہے، لیکن آپ بہرحال ایسے بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نان مسلم ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو بہت سی چیزیں اس میں، تو بدعت مفسقہ کا جو اسپیکٹرم ہے، جو پیرامیٹرز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، وہ بہت بڑی ہیں. اس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بدعت مکفرہ. تو بدعت مکفرہ کے اندر عام طور پہ عقائد اور ایسے نظریات اور ایسے اعمال ہوتے ہیں جو شرک تک انسان کو یا کفر تک لے جائیں. تو عام طور پہ ایسے بدعت مکفرہ کے اندر، تو بدعت مکفرہ از اے ہائر لیول، یہ اللہ معاف کرے یہ برا، زیادہ بڑی اور گندی بدعت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بدعت مفسقہ. لیکن اب آبویسلی اس کے کیا کیٹیگرائزیشن ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، دا ٹائم ڈز ناٹ الاؤ اٹ. جسٹ ٹو نو، ڈفرینسیشن اس لیے بتا رہا ہوں جسٹ ٹو نو کہ ہر بندہ بدعت کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کچھ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ علماء ڈیسائیڈ کریں گے، مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ نالج. تو آئی وانٹ ٹو کور اے لاٹ. اس میں میں نے یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم آگے ٹاپک جو ہے اس کو مزید ہم لے کے چلیں، لیکن آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے، بیکاز اس میں اوبیسلی بہت سی اور بھی چیزیں آ جائیں گی اور بہت سی ڈیٹیلز اور آ جائیں گی. سو وٹ آئی وڈ سجیسٹ یو انشاءاللہ کہ پلیز نوٹس کو ریوائز کیجیے گا.
پچھلا سیشن اور اس سیشن کو دونوں کو اکٹھے سنیے گا اور دوبارہ اس کو ضرور کوشش کریں, اگر ٹائم مل جائے تو ضرور اس کو اسٹڈی کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا, اگلی جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز, ہم اس میں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کن سلفیا علی الجادہ طریق السلف الصالح من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ آپ اپنے آپ کو اسلاف سے وابستہ کرتے ہوئے سلفی ہو جائیں اور اسی رستے پر گامزن رہیں, اسی رستے پہ چلیں, وہ رستہ جو صحابہ کا رستہ تھا, جو سلف صالحین کا رستہ تھا, اور جو ان لوگوں کا رستہ تھا جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی اچھائی میں, نیکی میں. تو اب وہ سلف کون ہے؟ سلفی اٹ سیلف ٹرم ایک بڑی ہمارے ہاں عام طور پہ ایک سیکٹ بن گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں فلاں سلفی ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کیا ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں, اور سلف سے اسلاف یا سلف صالحین سے مراد کیا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور کامنٹری میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اگلے سیشن میں. پلیز شیئر دی سیشنز ود یور بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ یور فیملی ممبرز, اینڈ جزاکم اللہ خیرا. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, we have reached so many subscribers thanks to you guys. آپ لوگوں کی کانسٹنٹ سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز انٹرنیشنلی ڈفرنٹ ملکوں میں جاتے ہیں, لوگ وہاں سے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح کا امیزنگ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ us with your financial contributions by going to this account and donating there. Thank you so much and jazakumullahu khairan.